الدرس العاشر، 10واں سبق۔ پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، پھر اس میں ہونے والے جو استعمال قواعد ہیں ان پر توجہ کر لیں گے۔ ایک بار اس کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ حامد، یہاں ایک مکالمہ چل رہا ہے، کنورسیشن چل رہی ہے۔ تو حامد، حامد من انت، تو کون ہے، آپ کون ہیں؟ محمد، محمد کہتا ہے انا، میں طالب، طالب علم ہوں، بالجامعاتی، یونیورسٹی میں۔ حامد کہتا ہے انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ محمد کہتا ہے جی ہاں، محمد کہتا ہے نعم، جی ہاں، انا، میں طالب، اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، جدید، نیا۔ حامد کہتا ہے من این انت، آپ کہاں سے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے؟ محمد کہتا ہے انا من الہندی، میرا تعلق ہند سے ہے۔ حامد کہتا ہے مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد کہتا ہے اسمی محمد، میرا نام محمد ہے، اسمی، میرا نام محمد ہے۔ حامد کہتا ہے ومن هذا الفتى الذي معك، اور کون ہے یہ نوجوان؟ الذی، وہ جو، معك، آپ کے ساتھ ہے۔ محمد کہتا ہے ہوا زمیلی، وہ میرا دوست ہے۔ حامد کہتا ہے ہوا ایزن من الہندی، کیا یہ بھی ہند سے ہے، ہندوستان سے ہے یہ بھی؟ محمد کہتا ہے لا، نہیں، ہوا وہ من الیابانی، جاپان سے ہے۔ حامد کہتا ہے مسموہو، اس کا نام کیا ہے؟ محمد کہتا ہے اسمہ حمزہ، حمزہ تو، اس کا نام حمزہ ہے۔ حامد پوچھتا ہے ما لغتک یا محمد، آپ کی زبان کون سی ہے، کیا زبان ہے آپ کی، یعنی کہ آپ کون سی زبان میں بولتے ہیں، بات کرتے ہیں؟ محمد کہتا ہے لغتی، میری زبان، الاردیت، اردو ہے۔ حامد کہتا ہے اہی لغت سہلۃ، کیا اردو جو ہے وہ، کیا وہ لغت زبان ہے، سہلۃ آسان، کیا اردو زبان آسان زبان ہے؟ محمد کہتا ہے نعم، جی ہاں، یہ لغت سہلۃ، یہ آسان زبان ہے۔ حامد کہتا ہے وہ حمزہ ما لغتہ، اور حمزہ، اس کی زبان کیا ہے؟ محمد کہتا ہے لغتہ الیابانیۃ، اس کی زبان، لغتہ، اس کی زبان، الیابانیۃ، جاپانی ہے۔ وہی لغت صعبۃ، اور وہ ایک مشکل زبان ہے۔ حامد کہتا ہے این ابوک، کہاں ہے آپ کے ابو؟ یا محمد، اے محمد، آپ کے والد کدھر ہیں؟ وہ کہتا ہے، محمد کہتا ہے ابھی فی الکویت، کویتی، میرے باپ، میرے ابا جان جو ہے وہ کویت میں ہے۔ ہوا، وہ، طبیب شہیر، ڈاکٹر ہیں، شہیر، مشہور۔ حامد کہتا ہے وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور آپ کی امی جان کدھر ہیں؟ محمد کہتا ہے یہ ایزن، وہ بھی، فی الکویتی، کویت میں ہے، مع ابی، میرے ابا جان کے ساتھ۔ ہی مدرسۃ ہناک، وہ ٹیچر ہیں، فیمیل ٹیچر ہیں، ہناک، وہاں۔ حامد کہتا ہے اذهبت الى الکویت یا محمد، کیا آپ کویت گئے ہیں اے محمد؟ محمد کہتا ہے نعم، جی ہاں، ذهبت، میں گیا ہوں۔ حامد کہتا ہے وزمیلک،
اور تیرا دوست این ابوہ، اس کا باپ کہاں ہے؟ محمد کہتے ہیں ابوہ، اس کا باپ فل یابانی، یابانی جاپان میں ہے، وہ ہوا وہ تاجر، تاجر ہے، کبیر بڑا۔ حامد کہتا ہے اللہ کا اخن یا حامد یا محمد، یا محمدو، سوری محمد نہیں، حامد کہتے ہیں اللہ کا کیا اخن تیرا بھائی ہے، اے یا محمد، اے محمد تیرا کوئی بھائی ہے؟ محمد کہتا ہے نعم جی ہاں، لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے، وہ اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے، وہ ہوا معیہ، اور وہ میرے ساتھ ہے، ہنا، ہنا، وہ ہوا وہ معیہ میرے ساتھ ہے، ہنا یہاں، فی المدینۃ المنورۃ مدینہ منورہ میں، ولی، اور میری اخت واحدۃ ایک بہن ہے، اسمہا اس کا نام زینب، زینب ہے، وہی اور وہ فی العراق، عراق میں ہیں، مع زوجیہا اپنے خامند کے ساتھ، زوجہا اس کا خامند، مہندس انجینئر ہے، تو حامد کہتا اعندک سیارۃ یا اخی، کیا آپ کے پاس سیارۃ گاڑی ہے، یا اخی ہے میرے بھائی؟ محمد کہتا لا نہیں، ما عندی سیارۃ، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ما نہیں ہے، اندی میرے پاس، سیارۃ گاڑی، اندی میرے پاس، دراجۃ سائیکل ہے، حمزہ تو، حمزہ کہتا ہے سوری، اور حمزہ عندہ سیارۃ، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس سائیکل ہے اور اس کے پاس گاڑی ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس سبق میں، اس لیکچر میں چند ضمائر کا استعمال ہوا، استعمال ہوا۔ ضمائر کیا؟ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ضمائر کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں بات ہو چکی ہے کہ وہ اسم جو نام کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر کہتے ہیں، پروناؤن جسے کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ہم نے گفتگو کی تھی اس سے پہلے بھی کہ کوئی بھی ضمیر، اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو یہاں جیسے انتا ہے، اس کو دیکھیں، کوئی بھی ضمیر اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ گزارش کی تھی کہ پہلی چیز یہ کہ جب ہم کسی نام کی جگہ کوئی لفظ استعمال کریں گے جسے ہم ضمیر کا نام دیتے ہیں، تو جب کسی نام کی جگہ استعمال کریں گے تو گویا ہم لگاتے ہوئے خیال رکھیں گے وہ نام کسی مرد کا ہے یا کسی عورت کا ہے، یعنی کہ وہ کسی مذکر کا نام ہے یا کسی مؤنث کا نام ہے، تو اس مذکر و مؤنث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک اسم لگائیں گے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ گویا ایک بات تو یہ ہوئی کہ جو بھی ضمیر ہم استعمال کریں گے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں گے کہ وہ ضمیر مذکر کے متعلق استعمال ہو رہی ہے یا پھر مؤنث کے متعلق۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہمیشہ جس نام کو کی جگہ ہم کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، مگر اگر وہ ایک ہے تو ضمیر بھی ہم ایسے لے کر آئیں گے جو یہ ظاہر کر رہی ہو کسی ایک کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ دو ہیں تو ضمیر ایسی لے کر آئیں گے جو ان کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ وہ دو ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر وہ دو سے زائد ہیں، تین ہیں یا تین سے زائد ہیں، تو پھر ایسی ضمیر لے کر آئیں گے جو پھر جمع کے لیے استعمال ہو رہی ہو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے وہ ہو گئی، ہم نے دو چیزیں کر لی۔ ایک یہ سمجھ آیا کہ
کہ ضمیر جو ہے اس کو مذکر مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم جو ہے واحد تثنیہ اور جمع، یعنی کہ ایک دو تین جسے ہم کہتے ہیں، عربی میں واحد تثنیہ جمع کہتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ آخری اور تیسری بات وہ یہ کہ جو بھی ضمیر ہم استعمال کریں گے اس میں یہ خیال رکھیں گے کہ کسی سے مخاطب ہوا جا رہا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی سر۔ جی سوری۔ اچھا، اس کے بعد تیسری بات یہ تھی کہ ہم ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے خیال رکھیں گے کہ ہم کسی سے مخاطب ہیں یا کوئی ہم سے مخاطب ہے، یا ہم کسی ایسے کے متعلق بات کر رہے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو گویا یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ گویا اب ضمائر کے متعلق تین باتیں ہو گئی کہ کوئی بھی ضمیر جو ہے وہ استعمال جب بھی کی جائے گی تو اس کو مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع اور حاضر و غائب۔ مذکر مؤنث کو آپ جنس کہہ لیں، اور واحد تثنیہ جمع کو تعداد کہہ لیں، اور حاضر و غائب کو موجود ہونا یا نہ موجود ہونا کہہ لیں۔ تو کسی بھی ضمیر میں تین چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، ان تینوں کے بغیر کوئی ضمیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات تو یہ جو پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر تین ضمیریں ہوں حاضر کی، ٹھیک ہے، اور تین ضمیریں ہوں غائب کی، اور تین ضمیریں ہوں متکلم کی، تین سے تو بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ تین تو مذکر کے لیے استعمال ہو جائیں گی۔ تو گویا ہمیں یہ کرنا پڑے گا، غائب کے لیے 6 ضمیریں لے کر آئیں گے، جس میں سے تین کسی مذکر کے لیے استعمال ہوں گی، تین غائب مذکر کے لیے، تین غائب مؤنث کے لیے۔ 6 ہو گئی۔ یہ سمجھ آ رہی کہ نہیں کلیئر کیسے اس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ عدد گنے نا، اگر ایک ضمیر جو ہے غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہیلو جی ہیلو السلام علیکم آواز سر، نہیں آ آواز رہی نہیں کلیئر آ رہی بالکل بھی۔ آواز نہیں آ رہی؟ میں ایک منٹ، انٹرنیٹ کی وجہ سے نہیں آ رہی، پلیز صبر کریں۔ جی سر، آواز کلیئر نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے بہت۔ اب ٹھیک ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی استاد محترم، الحمدللہ اب ٹھیک ہے۔ اچھا جی جی اب آ رہی ہے۔ جی سر جی آ جی رہی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب یہاں پہ یہ بات ہم نے کی کہ اگر کوئی ضمیر استعمال ہوتی ہے تو وہ ایک ضمیر تین طرح استعمال ہوگی، یعنی کہ ایک ضمیر جو ہے ایک کے لیے، ایک دو کے لیے، ایک تین کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کی تقسیم اس طرح ہے، دوسری تقسیم ہے مذکر مؤنث کے لحاظ سے، اور تیسری تقسیم ہے حاضر و غائب کے لحاظ سے۔ تو ہر ضمیر اگر حاضر ہے، اگر حاضر کی ضمیر لگائیں تو اس کی 6 ضمیریں بنیں گی، 6 میں سے 3 مذکر کے لیے آئیں گی، 6 میں سے 3 جو ہے وہ مؤنث کے لیے آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو 3 جو ہیں اس میں سے غائب کے لیے، ٹھیک ہے، جو کہ مؤنث کے لیے ہوں، اور 3 اس میں سے مذکر کے لیے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات جو ہے اسی طرح ہم یہ خیال رکھیں گے، اب جو ہے حاضر کے لیے غائب کے لیے کر لی، اب متکلم کے لیے 3 جو ہے وہ ضمیریں مؤنث متکلم کے لیے ہوں گی، اور 3 جو ہیں وہ مذکر متکلم کے لیے ہوں گی۔ تو کتنی ضمیریں بن گئی؟ کل تعداد کتنی بنی؟ 12 12 کیسے بنی؟ 6 تو بن سر، گئی 6 مذکر۔ حاضر کی اور 6 غائب کی۔ جو حاضر ہے وہ 3 مذکر کی، 3 مؤنث کی، اور غائب جو ہے وہ 6
छह हैं तो गायब मुज़क्कर की 3 और गायब मुअन्नस की 3 और आगे मुतकल्लिम की आपने बताना। तो वो 18 बन गए ना फिर। 6 हाजिर के लिए, 6 गायब के लिए और 6 मुतकल्लिम के लिए, कितनी होगी? 18 से। 18 ही बन गई ना। तो ये ज़मीरें हैं कुल 18। ठीक है, कुल ज़मीरें जो हैं वो हैं 18, और इसी तरह जो सीगे इस्तेमाल होते हैं वो भी 18 होते हैं। अब बहरहाल 18 को हम नहीं देखेंगे अभी, सिर्फ ये आप अपने जहन में बिठा लें, जब इस पे तफसीली हम पढ़ेंगे तो फिर उसको हम जो है वो और मजीद खोल के बयान करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि 4 ज़मीरें यहाँ पे जो इस सबक में इस्तेमाल हो रही है, हम उस पर तवज्जो करेंगे। एक तो ज़मीर है अंता। मन अंता, आप कौन हो? अंता क्या मुराद इससे? अंता का मतलब एक हो गया, दूसरा सामने मौजूद है हाजिर हो गया, और तीसरा मुअन्नस। जो है वो मुजक्कर है। ता के ऊपर जब जबर हो, याद रख लें, जब ये अंता वाली जमीर हो ना, अंता, अंती और अना, ठीक है, ये तू जो है, जब अंता इस तरह हो, उस ता के ऊपर जबर हो, इसका मतलब होता है ये जमीर एक मर्द के लिए जो कि सामने मौजूद है, हाजिर है, उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, एक मर्द जो कि सामने मौजूद है उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसे मन अंता, यानी कि मतलब क्या, तू कौन है, मतलब तू एक मर्द जिससे मैं मुखातिब हूं, कौन है? समझ आ रही बात की? तो ये किसके लिए आई जमीर? वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए। इस जमीर का नाम क्या हुआ? वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर। समझ आई है? जो जो सामने आएगी हम उसको हल करते जाएंगे। कौन सी जमीर हुई? वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर। कौन सी जमीर हुई? वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर। तीनों चीजें मैंने आपको इसमें बताई। दूसरी बात कि अना तालिबुम बिल जामियाती, यहाँ अना आ गया, अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूं, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, याद रखें जो अना की जमीर है ना, ये मुजक्कर के लिए इसकी कोई निशानी है, ना मुन्नस के लिए इसकी कोई निशानी है। मुजक्कर भी अना कहेगा और मुन्नस भी अना कहेगी। पता कैसे चलेगा ये मुजक्कर है कि मुन्नस? पता ऐसे चलेगा जैसे अना के साथ तालिबुन आया, इसने बता दिया कि ये जो बात करने वाला है को करने वाली नहीं है, क्योंकि तालिबुन है, और तालिब कौन होता है? मुजक्कर होता है। तालिबतुन मुन्नस होता है। समझ आई बात की? तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। अच्छा, अब फिर इसका मतलब ये हुआ, ये अना की जमीर जो है मुजक्कर के लिए भी है, मुन्नस के लिए भी आती, किस लिए? मुतकल्लिम के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो अब जब अना कहेंगे तो गोया इसका मतलब ये होगा ये एक के लिए आ रही है, और एक बोलने वाले के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। गोया इसका नाम जो अरबी के एतबार से होगा वो बिल्कुल इजी, आप उसको मुश्किल नहीं लेना, बस आसानी से मैं उसको बयान करता हूँ कि वो होगा, मैं एक मर्द जो बोल रहा हूँ, यानी कि जो बात कर रहा हूँ, अना मैं एक मर्द जो बोल रहा हूँ, या मैं एक औरत जो बोल रही हूँ। तो गोया इसका नाम ये मुकम्मल तौर पे ये होगा, आना का जो मुकम्मल इसकी वजाहत होगी वो इस तरह होगी, वाहिद मुजक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। वाहिद मुजक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। वाहिद एक के लिए, मुजक्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी, और मुतकल्लिम के लिए भी। ठीक हो गया? तो ये दूसरी जमीर होगी जो हमारे सबक में यहाँ पे इस्तेमाल हुई। अच्छा, यही जमीर अंता वाली, अंता वाली ये जमीर जब आएगी अकेली तो इस तरह आएगी, जब किसी इसके आखिर में आएगी तो इसकी शक्ल बदल जाएगी, इसकी शक्ल का की सूरत में आएगी। ये शुरू में आई अकेली आई तो अंता आई। ठीक है, अगर ये किसी के साथ मिलकर आए तो ये आएगी, बाद में किसी इसम के साथ मिलकर आए, किसी फेल के साथ मिलकर आए तो ये का बन जाएगी, अंता का बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे अंता में ता अलामत थी उसके मुजक्कर होने की, वाहिद होने की और हाजिर होने की, तो यहाँ में जो काफ है ये अलामत है उसके मुजक्कर होने की, उसके वाहिद होने की और उसके हाजिर होने की। समझ आ गई है भाई? समझ आई है दोनों ज़मीरें की, ज़मीरों की आपस में? शुरू में आए अलग गाए, शुरू में आए अलग गाए तो अंता, बाद में आए मिलकर आए तो फिर का। ठीक है, अगली बात है कि अना की बात जो हमने की थी, अना शुरू में आए तो अना,
اگر کسی اسم کے آخر میں آئے تو وہ یا کی صورت میں آئے گا، جیسے اسمی، قلمی، ٹھیک ہے، ایسی یعنی کہ جتنی بھی کتابی، کوئی بھی مثال آپ لے لیں اس کی، ایسے پھر یہ ایسے استعمال ہوگا۔ آیا انا جو ہے، انا جو کہ مذکر کے لیے بھی ہے مؤنث کے لیے ہے، بولنے والے کی ہے، وہ جب کسی اسم کے آخر میں آئے گا تو یا کی صورت میں آئے گا، تو کہے گا اسمی محمد، میرا نام۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ گویا کتنی ضمیریں حل ہوگی؟ 4 ہو گئی نا ضمیریں، تو دو، ویسے تو 2 ہی ہیں، اس اعتبار سے 4 کے جب ان کی پلیس چینج ہوئی، جگہ چینج ہوئی، تو پھر ان کی شکل و صورت بدلی، اس اعتبار سے الگ ہوگی، لیکن ویسے کتنی ہوگی؟ ویسے 2 ہی ہوئی ہیں نا ابھی تک، 2۔ ایک جو ہے وہ انتا، اور جس کی صورت بدلی تو کا ہوا، ایک انا، پھر اس کی صورت بدلی اور یا ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہوا، ٹھیک ہے، ہوا۔ اب ہوا جو ہے وہ کس کے لیے ہوا؟ یہ واحد کے لیے، ایک کے لیے، جو کہ غائب ہو، جو کہ مرد ہو، اس کے لیے آتا ہے ہوا۔ تو یعنی کہ ہوا کا مطلب ہوا وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ کو کہیں گے غائب، ایک کو کہیں گے واحد، اور مرد کو کہیں گے مذکر۔ گویا اس ضمیر کا نام ہوا واحد مذکر غائب۔ تو ہوا جب یہ ضمیر جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے، جب شروع میں آتی ہے تو ہوا کی صورت میں آتی ہے، یہی جب آخر میں آئے گی تو ہو کی صورت میں آئے گی، جیسے اسمہ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھیں اسمہ، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو ہے وہ ضمیر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہیا۔ ہیا کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے۔ گویا ہیا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک عورت۔ ہیا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک عورت، وہ کے لیے غائب، ایک کے لیے واحد، اور عورت کے لیے مؤنث۔ تو گویا اس ضمیر کا نام کیا ہوا؟ واحد مؤنث غائب۔ اور یہی ضمیر جب آخر میں آئے گی، یہی ضمیر جب آخر میں آئے گی تو ہا کی صورت میں آئے گی۔ یہاں مثال اس نے دی ہے کہ نہیں کوئی؟ زوجہا، یہی ضمیر جب آخر میں آئے گی تو گویا اس ایک عورت کا خاوند، اس ایک عورت کا، تو گویا یہ کون سی ضمیر ہے؟ یعنی کہ ہیا کی جو شکل آخر میں جب آئے گی، اکیلی آئے گی تو ہیا، جب آخر میں آئے گی تو ہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کا سبق ہوا۔ تو آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ نماز کا ٹائم ہے، جلدی پوچھ لیں، تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ مزید تفصیل بات